کا وعدہ مجبوراً کیا تھا، اس لیے کہ چارہ نہیں تھا معذرت کا۔ اب میں چند منٹ میں 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلے تو مولانا ہمارے حسین صاحب سے شکایت کرنی ہے کہ انہوں نے میرا بڑا نقصان کیا، اتنی تعریفیں اور اتنے اشعار۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور ڈر یہ لگتا ہے۔ ابھی میں راستے میں کچھ پڑھ رہا تھا، ایک کتاب تھا کہ کچھ اقتباسات بزرگوں کے حالات اس میں بیان کیے تھے، تو اس میں یہ مضمون تھا کہ اللہ والے شہرت سے بہت ڈرتے ہیں، اور اس کے کچھ واقعات تھے۔ تو اس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، غالباً سفیان ثوری مراد تھے یا سفیان ابن عیینہ، یہ 2ری صدی کے محدثین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث۔ تو ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہو گیا، کام ٹھیک ہو گیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کوئی ناگوار بات تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک چیز۔ کہا کیا؟ کہ یہ جو کہا جاتا تھا یہ سفیان ہے، یہ سفیان ہے، بس یہ ایک ناگوار بات ہے۔ یعنی یہ جو اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں حضرت ہے، یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اور وہ تو واقعتاً اس لائق تھے کہ ان کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں آپ اپنے ساتھ دکھا لیتے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ستاری کا تو کام چل رہا ہے۔ اب اس کی تاریخ کو تو واقعتاً ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے کے حالات میں اور ہمارے ملک میں سب سے بڑا چیلنج ہے ایمان کے بچانے۔ یہ بات اچھی طرح سے سب لوگ ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی جلدی سے بات آ گئی، بلکہ روزانہ یاد رکھنی ہے، صبح شام یاد رکھنی ہے، دن رات یاد رکھنی ہے، اپنے گھروں میں یاد رکھنی ہے کہ مسئلہ ایمان کا ایمان کے بچانے کا آ گیا۔ ہمارا جس قوم سے واسطہ ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو یہاں رہتے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے رنگ برنگ جائیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شرک کریں۔ وہ شرک کو برا نہیں سمجھتے، تو اپنے حساب سے وہ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری دعوت۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ خطرناک کوئی بات ہے تو وہ شرک ہے۔ بچہ عربی میں توحید پر بات کر رہا تھا، جو تقریر تھی اس میں توحید پر بات ہو رہی تھی۔ تو توحید زندگی کا مقصد ہے، اور شرک زندگی میں سب سے خطرناک چیز ہے جس سے کسی انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب اصل زندگی شروع ہوگی تو وہاں آرام سے رہنے کے لیے اور آرام کی جگہ یعنی جنت میں پہنچنے